وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من الأرض أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، شب برات سے متعلق اس کے جو فضائل ہیں اور اس رات کے جاگنے اور اس میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ انشاءاللہ عشاء کے بعد بیان کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء میں آنا ہے. ویسے تو ہر عشاء میں آنا ہے، ہر عشاء میں آنا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک مزاج، ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ صاحب مقدس راتوں میں عبادت کرنا چاہیے. میرے بھائی، جس رات ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں نا، وہ رات سب سے مقدس ہے. جو رات ہم اپنی خودی سے، اپنی مرضی سے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں یا ماحول کے دباؤ میں آ کر نہیں، آپ اپنی مرضی سے، اپنی رضا اور اپنی خوشی سے جو رات اللہ کی عبادت کے لیے طے کر دیں کہ مجھے آج کی رات اپنے روٹھے رب کو منانا ہے، وہ رات سب سے افضل ترین رات ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ معمول ہے کہ رات کے آخری پہر میں وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. یہ روزانہ ہے. آخری پہر رات کا اللہ کا آسمان دنیا پر تشریف لے آنا یہ ہر رات کا مسئلہ ہے، روزانہ کا مسئلہ ہے. 15ویں شعبان میں مغرب کی نماز کے بعد سے اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں. 15 شعبان. اب آپ یہ بات بتائیے کہ وہ رات جس میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت مغرب سے آسمانوں پر تشریف لے آتے ہیں، پھر اس وقت میں آنے کے لیے 1 سال مکمل گزرنا ہے. یعنی اگلی 15ویں شعبان آئے گی تو پھر مغرب بعد اللہ رب العزت نزول اجلال فرمائیں گے پہلے آسمان پر. لیکن روزانہ ہر رات آخری پہر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں. جو چیز ہمیں روز میسر ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. جو چیز ہمیں روز میسر ہے، ہر دن میسر ہے، ہر رات میسر ہے، ہم اس کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہے. اور جو سال میں ایک مرتبہ موقع مل رہا ہے یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے.
اس کا قطعی انکار نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال شب برات سے متعلق جو باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگی۔ عشاء کی نماز 9 بجے ہے، آج عشاء کی نماز 9 بجے ہے۔ اب نماز کے بعد اعلان نہیں ہوگا، ابھی ہو گیا اعلان۔ آج کی اس محفل میں موجودہ جو حالات ہیں ملک کے، ان ملکی حالات میں مسلمانوں کو قرآن کی روشنی میں کیا ہدایات ملتی ہیں اور مسلمانوں کو ان ہدایات پر کیسے عمل کرنا چاہیے، ملک کا ماحول کیسا ہے، اور اس وقت بالخصوص مسلمانوں سے متعلق جو حالات بنائے جا رہے ہیں۔ کشمیر فائلز آپ نے سنی ہوگی، کرناٹک کے حجاب سے متعلق فیصلے کو آپ نے سنا ہوگا، اور ایک ویڈیو کل رات میں نے بھی دیکھی جس میں ایک طالب علم اسکول کو یہ اسلامی ٹوپی پہن کر جا رہا تھا، تو اس اسکول کی ٹیچر نے اور اس اسکول کی معلمہ نے اس کے سر پر ایسے تھپڑ مارتے ہوئے اس کی ٹوپی کو گرا دیا۔ میں خوف نہیں دلانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو خوف نہیں دلانا چاہ رہا ہوں، بلکہ مستعد کیسے ہونا چاہیے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ فرعون اگر کوئی ہے تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، فرعون اگر کوئی ہے تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، لیکن صرف موسیٰ کے آنے کے انتظار میں ہمیں کونے میں نہیں بیٹھنا ہے نا، ہمیں اپنے اعتبار سے بھی تو تیاری کرنی ہے۔ اور کیا تیاری ہے میرے بزرگوں؟ قرآن نے 5 نکات بیان فرمائے ہیں اور 2 صفات بیان کی ہیں۔ یہ 5 نکات میری آپ کی اور ہر مسلمان کی زندگی میں موجود ہے یا نہیں ہے، اور وہ 2 صفات مجھ میں، آپ میں اور سارے مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں یا نہیں۔ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، کہ ہم تم کو ضرور بالضرور جس زمین میں تم ہو، جس مقام پر تم ہو، ہم تم کو یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم کو اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے۔ 2 باتیں کہی ہیں، یا تو تم کو اس زمین سے باہر نکال دیں گے جہاں تم ہو، یا تم کو اپنے مذہب میں، اپنی ملت میں شامل کر لیں گے۔ درمیان میں ایک ہوا کا جھونکا آیا تھا گھر واپسی کا، ذہن میں ہوگا، اشارہ کر رہا ہوں۔ اور لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ والا معاملہ اس وقت بہت زوروں پر چل رہا ہے، بلکہ اسی کی تیاریوں میں یہ سارے حالات اور سارے مسائل کو بنایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیں، اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے، اور نظام یوں ہے کہ باطل خواہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، اس کی اکثر چال بازیاں، اس کی اکثر مکر سازیاں اللہ اسی پر پلٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ابھی جس کا نام لیا اس کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ جن کی موافقت میں اور جن کی تائید میں اس کو بنایا گیا وہی اس کے مخالفت میں آ رہے ہیں، جس کی تائید میں بنایا گیا، جو ماحول بنانا چاہا تو جس کی تائید حاصل کرنا چاہی وہی لوگ اس کی مخالفت میں آ گئے۔ بہرحال 2 چیزیں کہیں کفار نے اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
او لتعودن فی ملتنا. یہ دو باتیں جو کہیں آج کے ماحول میں ان دو باتوں کا آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اللہ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو خود ہی نمٹ لیں گے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. قرآن نے تو کہا ضرور بالضرور ہلاک کر دیں گے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اس کے بعد فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اور ان کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کی خلافت، زمین کے اندر بادشاہت، زمین کے اندر سلطنت اور حکومت تمہیں عطا کریں گے، یعنی مسلمانوں کو عطا کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. تین باتیں ہوئی نا. کفار نے دو باتیں کہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو نمٹ لوں گا، اور پھر فرمایا کہ زمین کی بادشاہت حکومت تمہیں دوں گا، لیکن کس کو دوں گا اور کس کے لیے یہ وعدے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. یہ دو صفات ہیں کہ یہ وعدہ میرا ان بندگان خدا سے ہے لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں، میرے سامنے جواب دہی کے احساس کا ان کے دلوں کے اندر خدشہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کر کے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا. ذالک لمن خاف مقامی. اور جو وعیدیں اللہ رب العزت نے کسی کام کے کرنے پر یا کسی کام کے چھوڑنے پر اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کے واسطے سے بیان فرمائی ہے، وہ آدمی ان سے بھی ڈرتا ہو، ان وعیدوں سے بھی ڈرتا ہو. یہ دو صفات ہر مسلمان کو اپنے اندرون پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ایک مسلمان کے ایمان والے ہونے کی سچی علامت ہے. دیکھو نا، آپ ایک چیز غور کرتے ہیں، میں ایک پریکٹیکل مثال سے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. آپ راستہ گزر رہے ہو اور اس راستے کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہاں ٹریفک کا کوئی عملہ موجود نہیں ہے، لہذا اگر ہیلمٹ نہ لگاؤ تو کوئی فوٹو نہیں کھینچے گا، چالان نہیں آئے گا. اٹس پریکٹیکل ہماری زندگی کا. اب جب آپ اس راستے سے گزریں گے، بھلے آپ کے پاس ہیلمٹ ہوگی، آپ نہیں لگاؤ گے، ہے نا؟ کیوں؟ بھئی ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے اور اس بات کا ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی نگرانی کر رہا ہے، ہمیں کوئی کیپچر کرنے والا ہے، ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے. لہذا ہم بلا خوف و خطر، بغیر کسی جو ہے ہیلمٹ کی پابندی کے اور کوئی اور پابندی کے، سپیڈ بھی ہماری بڑھ جاتی، ہیلمٹ بھی اتر جاتی ہے نا. اور جیسے ہی ہم آگے بڑھے، چورستے پہ آ گئے، انجن بولی پہ آ گئے، آگے جانے کے بعد میں فلک نما پی ایس ہے بھائی، کوئی نہ کوئی رہتے وہاں پر، لہذا سائیڈ میں ہو کے پہلا ہیلمٹ وغیرہ لگا لے کے پھر اہتمام سے جاتے. ارے میں غلط بول رہا ہوں؟ ڈو پریکٹیکل ہے نا یہ تو. کیوں یہ عمل کیوں ہوا ہمارا؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آگے جانے کے بعد ہماری نگرانی کرنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہیں، ہمیں کیپچر کرنے کے لیے کوئی لوگ کھڑے ہیں. لہذا اگر ہم خلاف میں جائیں گے تو ہم کیپچر ہو جائیں گے، ہماری فوٹو کھینچ جائے گی، پھر ہمارے گھر پر آ جائے گا چالان، ہمیں چالان بھی بننا ہے. یہ جو ہمارے رویے میں تبدیلی آئی ہے نا، اس تبدیلی کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلا رویہ تھا اس وجہ سے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دوسرا رویہ اس لیے تھا کہ دیکھنے والا نہیں،
نگرانی کرنے والا، کیپچر کرنے والا، فوٹو کھینچنے والا، چالان گھر تک بھیجنے والا بھی موجود ہے، لہذا پورے ادب احترام میں آ گئے۔ انسان کی زندگی میں اللہ کے اس دیکھنے کا اور اللہ کے سامنے جا کر اپنی زندگی کے جواب دہی کا وہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو میرے بزرگوں نماز چھوڑنے کی پھر ہمت نہیں ہوگی۔ چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی تصور اللہ نے بٹھانا چاہا ہے، یہی تصور اللہ نے دلوں میں ڈالنا چاہا ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ اس بات کو مستحضر کر لے کہ میں چاہے جس حالت میں ہوں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت چونکہ انسانوں کی فطرت سے واقف ہے، اللہ نے بھی پریکٹیکل طور پر فرما دیا کہ دیکھو ہم تو مستقل دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن یہ دو جو ہے نا تمہارے اعمال کے لکھنے والے، یہ تمہارے اعمال کے لکھنے والے، یہاں ایک غلطی کی اصلاح کر لیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی ان کا نام کرامن، ان کا نام کاتبین، بولتے نا بھائی، آپ لوگ جواب نہیں دیتے یار، بڑے عجیب لوگ۔ جواب دیے تو معلوم ہوتا آپ بیدار ہیں، میری بات سن رہے ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی، جواب ہی نہیں دیتے۔ ہم بولتے نا بھائی انو کرامن انو کاتبین، بولتے نا، لیکن ان کا نام نہ کرامن ہے نہ کاتبین ہے، یہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں۔ کرامن صفت ہے ان کی، کرامن کا مطلب ہے معزز، کاتبین کا مطلب ہے لکھنے والے، یعنی اللہ نے انسان کے اعمال لکھنے کے لیے معزز فرشتے طے فرمائے ہیں۔ یہ بتلانا چاہا ہے یہ ان کے نام نہیں ہیں، ہاں ان کے نام ہیں۔ جب سب چھوڑ کے چلے جاتے نا اپنے کو، وہاں بھی آتے دونوں، کیا نام ہے ان کے؟ منکر نہیں، منکر، منکر نکیر، ان کے وہ دو نام ہیں۔ بہرحال پھر کسی اور موقع پر اس پر بات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے پریکٹیکل طور پر دو فرشتوں کو انسانوں کے اعمال کے لکھنے کے واسطے طے فرما دیا۔ ہم تھوڑا بھول جاتے ہیں، انسان مرکب الخطئی والنسیان ہے، غلطی اور بھول انسان کی طبیعت میں اللہ نے ڈال دی ہے، تو ہم بار بار بھول جاتے ہیں۔ تو وہ نہ بھولیں اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دو فرشتوں کو رکھا ہے۔ اب انسان اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی پیدا کر رہا ہے، معلوم ہے کہ جواب دینا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آئے گی وہ نہیں بچا پائے گی، کوئی طاقت آئے گی۔ قرآن نے بڑا صاف، یعنی میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کی تفسیر، ہمارے پاس اتوار میں تفسیر ہوتی، ظہر کی نماز کے بعد ہماری انتظامیہ نے ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا، خاص طور سے اس علاقے والوں کے لیے، لیکن ہمارے علاقے والے شاید اتوار میں تھوڑا اور زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں۔ مطلب یہ کہ بھئی ویکلی آف رہتا نا، تو شاید وہ ویکلی آف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ بھئی زیادہ نہیں، 1 گھنٹے کے اندر کئی کام ہے، زیادہ نہیں ہے۔ جیسے اب ہماری یہ مجلس ہے نا، یہ دیکھو جتنی باتیں آ رہی ہیں نا یہ آپ کی برکت سے آ رہی ہیں، میں جتنی باتیں بول رہا ہوں نا یہ آپ کی برکت سے آ رہی ہیں۔ اگر آپ یہ سارے اتوار کے دن ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوتی، ایک دن کے لیے صرف، اگر اس دن آ جائیں، اور انتظامیہ کا جو اصل مقصد ہے کہ بھئی ہماری یعنی قوم کے لوگ، ہمارے علاقے کے لوگ قرآن سے قریب ہو جائیں، تو ان کا مقصد بھی جو ہے نا حاصل ہوگا۔ وہ ایک اہم مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، اور جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ موجود نہیں۔ تو کوشش کریں اس بات کی کہ اتوار کے دن جو ہے ظہر کی نماز 1:30 بجے یہاں ہوتی ہے، یہاں پڑھ لیں۔ اس کے بعد پون سے 1 گھنٹے کے اندر قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ترجمے کے ساتھ، تو کم از کم جو دروس قرآن کے حلقے ہیں ان حلقوں میں آ جائیں تو اس کا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آئیں گے۔
آواز نہیں آ رہی، اتنا بڑا مجمع ہے، مطلب نیانے والے ہلو بول رہے شاید. اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد 1:30 بجے ظہر ہوتی، اس کے بعد درس قرآن ہوتا. آئیں گے نا انشاءاللہ؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ 2 فرشتے اللہ نے رکھے ہیں نا اعمال کے لکھنے کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد کوئی چیز کام نہیں آئے گی. قرآن یہ کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی نفس، کوئی آدمی کسی کے لیے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا، ذرہ برابر کام نہیں آئے گا. شیئن کا لفظ لایا، اور شیئن کے اوپر جو تنوین آئی ہے نا، اس کو تنوین برائے تنکیر کہتے ہیں، یعنی رتی برابر کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی ریکمنڈ کام نہیں آئے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، یا تو بھی ہمارے پولیس اہلکار سائٹ کے ہاتھ میں سے لے کے چھوڑ دیتے، جاؤ نہیں دیکھ رہے جاؤ، وہاں وہ بھی نہیں ہے مسئلہ، وہاں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی مدد ہونے والی نہیں. تو میرے بزرگوں، اللہ نے صاف الفاظ میں قرآن میں یہ کہا، اور یہ فرشتے لگا دیے. اس کے باوجود ہم اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو بھول جائیں، اور اس کی دی ہوئی مہلت سے ہم غفلت کا شکار ہو جائیں. یہ میرے بزرگوں میری محرومی کی بات ہے، یہ میری محرومی کی بات ہے. اللہ تو آزمائش کے لیے موقع دے رہا ہے، دیکھیں کہاں تک جاتا ہے، دیکھیں کہاں تک جاتا ہے. اور ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے چانس ملا ہوا ہے نا بھئی، چلو چل رہا، چلنے دو. چانس مل رہا ہے، چل رہا نا، چلنے دو. میرے بزرگوں، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. شیطان نے کہا ابھی عمرش کیا ہے صاحب، ابھی عمرش کیا ہے اپنی، ابھی تو ٹین ایج میں ہے اپن. رات کو ایک قصہ سناؤں گا انشاءاللہ، ٹین ایج والا. رات کو ایک قصہ سناؤں گا ٹین ایج والا انشاءاللہ. لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں، آج قبرستان جوانوں سے آباد ہوتے جا رہے ہیں. آج قبرستان جوانوں سے آباد ہوتے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے. مرنے والے تو جوان ہیں نا، بڑھاپے میں کہاں توبہ کرو گے جبکہ توبہ کا موقع ہی نہ ملا. تو انسان کی زندگی کا ہر دن آخری دن ہے. انسان کی منہ سے آنے والی سانس، ہر سانس آخری ہو سکتی ہے. حدیث میں فرمایا گیا بندہ ایک طرف نماز میں سلام پھیر دے، دوسری طرف سلام پھیرنے تک کا بھی شاید موقع نہ ملے اور فرشتہ روح قبض کر لے. ہم کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، جو بندہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور میری وعید سے ڈر کر کے زندگی گزارے. اس کے لیے بادشاہت کے وعدے ہیں، اس کے لیے سکونیت کے وعدے ہیں، اس کے لیے اطمینانیت کے وعدے ہیں، اس کے لیے برکتوں کے وعدے ہیں. آج ہماری زندگیوں میں نہ خوف خدا، نہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. بولو اگر ہماری زندگی میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا تو ہماری مسجدیں جیسے جمعہ میں آباد ہیں، عام نمازوں میں آباد ہوتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوف ایک بندے مومن سے مطلوب ہے وہ خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اس لیے ظہر کی نماز ایک صف کے اندر ہو جا رہی، عصر میں 2 صف ہو رہے ہیں، مغرب میں 5 صف ہو رہے ہیں، پھر جمعہ میں ہو رہے ہیں. کیا ہم صرف جمعہ کے لیے مسلمان بنے ہیں؟ کیا ہم صرف مبارک راتوں کے لیے مسلمان بنتے ہیں؟ کیا صرف ہم رمضان کے لیے مسلمان بنتے ہیں؟ میرا سوال ہے، کیا بات ہے ایسی؟ میرے بزرگوں، رسمیت کو چھوڑ دو، مسلمانیت کو اختیار کرو. کب تک رسمیت کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ میں نے ابھی کہا کہ قبرستان جوانوں سے آباد ہو رہے ہیں. ہم صرف رسمی طور پر سوچ رہے ہیں کہ صاحب بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. قرآن نے یہ 2 صفات تھی جو قرآن نے بیان فرمائی. قرآن نے جو 5 صفات بیان فرمائی، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اپنے دین پر مضبوطی سے عمل.
اپنی شناخت پر مضبوطی سے عمل، اسلامی تشخص پر مضبوطی سے عمل. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. اور ذکر کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا فرض ہے نماز. ذکر کا سب سے بڑا فرض ہے نماز. دیکھیں ہماری زندگی میں نماز ہے یا نہیں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور اس کے بعد فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیاب ہو جاؤ گے. نماز پڑھو گے اللہ کے قریب ہوگے، کامیاب ہو جاؤ گے. تیسرا کام بتایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی بھی اطاعت ہے. قرآن نے دوسری جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس کے بعد فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں جھگڑے مت کرو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون سے جھگڑے میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ بہتر سمجھتے ہیں میں کس جھگڑے کی بات کہہ رہا ہوں. آپس کے جھگڑے وہ نہیں، دین و شریعت کو لے کر کے. وَلَا تَنَازَعُوا، اگر جھگڑو گے کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، ناکام ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو ہوا ہے نا، تمہارا جو روب ہے، تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ دشمنوں کی نگاہ میں ختم ہو جائے گا. ان لوگوں سے لڑ لے رہے ہیں، انہوں ہمارے سے آکے کیا لڑتے ہیں؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اس کے بعد اخیر میں فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر کرتے رہو، حالات آ رہے ہیں، ان حالات پر صبر کرو. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین و شریعت پر پابندی سے عمل کرتے رہو، اور جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے رکتے رہو. آپ کے سامنے وہ بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کرناٹک کا ہائی کورٹ جو فیصلہ دیتا ہے وہ یہ کہ قرآن نے پردے کا لازمی حکم نہیں دیا، یہ کہا نا. اور اس کے اندر ایک مسلمان جج بھی موجود رہی، وہ چھوڑیے، لیکن ان کے سامنے سب سے اہم چیز تھی ہمارے مسلم معاشرے کا عمل. ہمارے مسلم معاشرے کے عمل کو بنیاد بنا کر فیصلے ہوتے ہیں. داڑھی سے بھی متعلق ہماری عمومی اور اکثری حال یہ ہے کہ ہمارے پاس داڑھی اکثر نہیں رکھتے. آپ یقین جانو داڑھی رکھو گے نا، تمہارا مقام عند الناس بھی مقبول ہوگا، عند اللہ بھی مقبول ہوگا. لوگوں کی نگاہوں میں بھی تمہاری وقعت بڑھے گی، تمہارا مقام بڑھے گا، اللہ کی نگاہ میں بھی بڑھے گا. اور اگر اکثری مسلمان داڑھی کے سلسلے میں کوتاہی کرتے جائیں تو اس کے بعد کا نمبر یہی ہے، اس کے بعد کا نمبر یہی ہے کہ صاحب دیکھو اکثر مسلمان داڑھی نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی حکم نہیں ہے. داڑھی کا رکھنا واجب ہے، واجب. لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے سنت، واجب ہے. داڑھی کا رکھنا واجب ہے. ایک مشت پوری ہو جائے اس کے بعد کٹوانے کی اجازت ہے، وہ بھی مشت کے نیچے سے، اوپر سے نہیں. ہم لوگ وہ نیچے کا چھوڑ دے کے اوپر کا سمجھے ہوئے ہیں شاید. اگر ہر مسلمان داڑھی رکھے نا تو پھر اس کے خلاف میں فیصلہ نہیں آ سکتا. مثالیں بہت موجود ہیں. ہماری سکھ برادری ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ان کے پاس پگڑی اور داڑھی کا جو مقام و مرتبہ ہے ان میں کا کوئی فرد اس سے انحراف نہیں کرتا. وہ نہیں کہتا کہ صاحب نہیں سب چیزیں بعد میں، لیکن پگڑی اور داڑھی لازم ہے میرے لیے. وہ جس شعبے میں جاتے ہیں ان کی پگڑی کی بھی ان کو اجازت ہے، ان کی داڑھی کی بھی ان کو اجازت ہے. درمیان میں ایک مسلمان پولیس اہلکار بیچارے اچھی خاصی داڑھی تھی، ان کو کہا گیا کہ بھئی اس کو ہٹاؤ. وہ رجوع ہوئے عدالت سے، عدالت نے یہی کہا کہ بھئی لازمی حکم نہیں ہے، نکالو اور جاؤ. یہ سمجھو یہ جو سازش ہو رہی ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، عمل کا وقت آتے ہی نہیں. ذرا شادیاں ہونا ہے بچوں کے، تو مطلب داڑھی رہے تو اپنے بچوں کے شادیاں نہیں ہوتے. ہماری ہوئی نا جی، داڑھی پہ ہوئی ہماری، داڑھی پہ ہوئی ہماری شادی.
یہ سب غیر ضروری ہے، جھوٹے ڈھکوسلے ہیں یہ جھوٹے ڈھکوسلے ہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے واسطے ایک کور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ داڑھی رکھو، داڑھی ایک مسلمان کی علامت ہے، شناخت ہے، پہچان ہے، سب سے بڑی چیز ہے، حضور کی سنت ہے۔ اگر داڑھی میں نعوذ باللہ 1000 مرتبہ نعوذ باللہ اگر کوئی عیب ہوتا یا داڑھی رکھنے سے چہرے میں کوئی ایسی ویسی چیز نظر آتی، یاد رکھنا خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں نبی کے چہرے پر پھر داڑھی نہ ہوتی۔ آپ کے چہرے پر داڑھی ہونا یہ دلیل ہے کہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ کیوں نہیں ہماری بات سمجھ میں آتی؟ میرے بزرگوں، حالات ایسے ہی بنتے جا رہے ہیں، وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ رات میں بات ہوگی، اور رات میں ذرا اچھا کھا پی کے ذرا اطمینان سے آنا، تھوڑا زیادہ وقت لینا ہے، تھوڑا زیادہ وقت لینا ہے بھائی، ہاں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔